بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نماز کے حوالہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص نسوار استعمال کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے، اس کو منہ میں رکھتا ہے، اگر کوئی نسوار کھانے والا شخص نماز پڑھے کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اور سائل نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو آدمی منہ میں نسوار رکھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا شرعی طور پر کیا حکم، کیا ضابطہ ہے؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آدمی کہ جو نسوار استعمال کرتا ہے، نسوار استعمال کرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ جب وہ نماز پڑھے گا اچھی طرح کلی کر کے اس نسوار کو منہ سے پھینکے گا، پھر نماز ادا کرے گا۔ جب اس نے نسوار کو استعمال کیا پھر بعد میں نماز پڑھی تو کیفیت یہ ہوگی کیا نسوار کی وجہ سے اس پر نشے کا غلبہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر اس پر نشے کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نشے کا غلبہ کیا کہ انسان منہ سے الفاظ بولے، اس کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے، یہ کیفیت بن چکی ہے تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 5 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 اور 43 آیت نمبر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم جب نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا کہ جب تم نشے کی کیفیت میں ہو تم نے نماز کو نہیں پڑھنا، کیونکہ جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا کہ میں زبان سے کیا بول رہا ہوں، تو نہ جانے اس کو پتا ہی نہیں کہ میں پڑھنا کیا ہے، کیا بولنا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے لیے نماز پڑھنا صحیح نہیں۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ نشہ ختم ہو جائے اور اس کو علم ہو جائے کہ میں منہ سے جو الفاظ بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، ان کو سمجھ جائے، پھر اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ دوسری صورت یہ، اگر نسوار کے استعمال کرنے سے اس کے اوپر نشے کی کیفیت طاری نہیں ہوئی تو پھر ہم دیکھیں گے کیا نسوار کے استعمال کرنے سے اس کے منہ میں بو پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر اس کے منہ میں بو پیدا نہیں ہوئی تو پھر اس کا نماز پڑھنا درست ہے، اگر اس کے منہ میں بو پیدا ہو گئی تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے جس کا خلاصہ ہے کہ تم کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجدوں میں نہ آؤ، کیونکہ ان کی بو ہوتی ہے، تو جب تم اس کیفیت میں مسجد میں آؤ گے تو تمہاری بو کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے جب تم اللہ کا کلام پڑھتے ہو، اس کا ذکر کرتے ہو، تمہارے منہ کے قریب ہوتے ہیں تو ان فرشتوں کو بھی بڑی اذیت ہوتی ہے۔ تو پھر ضابطہ بتایا، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو، انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے، اس سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ اگر اس نسوار کے استعمال کرنے والے شخص کے منہ سے بو آتی ہے تو نماز پڑھے گا تو اس کی یہ نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے فرشتوں کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ بو نہیں ہے تو پھر اس کا نماز پڑھنا صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ جو نسوار کو استعمال کر رہا ہے یہ اس کے لیے عمل صحیح نہیں، کیونکہ یہ انسان کی صحت کو بہت ہی نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔